بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام موضوعات قرآن جاری ہے اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے دوزخ۔ یہ ایک دلچسپ موضوع ہے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی دوزخ سے بچائے، محفوظ رکھے، لیکن قرآن مجید کا ایک اہم موضوع ہے اور ہماری ایمانیات کا حصہ ہے۔ دوزخ کے حوالے سے بتایا گیا ہے ہمیں قرآن مجید میں کہ یہ کافروں کی مستقل رہائش ہوگی اور اس کے عذاب اتنی زیادہ قسموں کے ہیں کہ انسانی ذہن کے تصور میں نہیں آ سکتی وہ قسمیں۔ اور احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ بعض مسلمان بھی ایسے ہوں گے جنہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے، لیکن وہ توحید پرست ہوں گے اور شرک نہ کرنے کی وجہ سے انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، آیت نمبر 116 ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف نہیں کریں گے کہ کوئی اس کے ساتھ شرک کرے، اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ اگر چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو نہ کرے۔ تو اس آیت کے تحت بعض توحید پرست ہوں گے مسلمان جو اپنے دیگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں کچھ وقت کے لیے ڈالے جائیں گے، اس وقت کی طوالت جو ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت سی آیات ہیں جہنم کے حوالے سے۔ ایک آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم کا جو ایندھن ہے وہ خود انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچائیں، وہ جہنم کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یا کافروں کے بارے میں اور ظالموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نہ تو انہیں بخشیں گے، نہ تو ان کی مغفرت کریں گے، اور نہ انہیں کوئی راستہ سجھائیں گے سوائے ایک راستے کے جو جہنم کا راستہ ہوگا اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ سورہ ہمزہ ایک چھوٹی سی صورت ہے آخری سپارے کی، اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی زندگی کا مقصد ہی دولت کمانا اور ان کو سینت سینت کے گن گن کے رکھنا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جہنم کا وعدہ کر رہے ہیں۔ سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں۔ وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ
ایک بہت ہی خوفناک منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، جس میں آگ کا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کا مقصد حیات ہی یہی ہے کہ پیسہ اکٹھا کرنا ہے اور اسی میں وہ لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ حشر کرے گا کہ انہیں ایسی آگ میں بند کر دے گا جو ستونوں کی طرح ہوں گی، اور ان کے اوپر انہیں ڈھانک دیا جائے گا، اسی میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یا سورہ واقعہ میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تم اے گمراہ لوگو جو جھٹلا رہے ہو نبی کو اور اس کلام کو جو اس پر نازل کیا گیا ہے، آج تم جھٹلا لو، لیکن تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے، جہاں تم اس درخت سے کھاؤ گے جس کا نام زقوم ہے، اور وہ بدترین پھل دیتا ہے، اور وہاں تمہیں مجبور کیا جائے گا کہ اس درخت سے تم کھاؤ۔ یا کفار کے بارے میں یوں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ یہ چاہیں کہ دنیا جہان کی دولت دے کر اس عذاب سے اپنے آپ کو چھڑا سکیں تو ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس روئے زمین کی دولت آ جائے اور اس جیسی اور دولت بھی آ جائے تاکہ وہ بطور تاوان دے کے اپنے آپ کو چھڑا لیں، تو ان سے یہ قبول نہیں ہوگی یہ دولت۔ تو یہ ایک بہت بڑا عذاب ہوگا کافروں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ہونے کے باوجود گناہوں میں مبتلا ہیں اور انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح جہنم کے عذاب کے حوالے سے ایک مقام پہ فرمایا کہ جو جہنمی ہوں گے وہ کیا پئیں گے، کیا کھائیں گے، ان کا لباس کیا ہوگا۔ تو پینے کے حوالے سے فرما رہے ہیں وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ، کہ جب وہ مدد مانگیں گے، پانی مانگیں گے، تو انہیں ایسا پانی دیا جائے گا جو کھولتا ہوا ہوگا، ان کا منہ جل جائے گا اس سے، اور اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ جیسے کوئی چیز روسٹ ہو جاتی ہے، اتنا جل جائے گا ان کا منہ وہ محض پانی پینے سے، اور وہ بدترین مشروب ہوگا۔ یا فرمایا ان کے لباس کے حوالے سے والذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لباس آگ کے بنوا لیے گئے ہیں، جیسے درزی کپڑا کاٹتا ہے اور ناپ کا لباس بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ناپ کے لباس جو ہیں وہ کاٹ کر تیار کر دیے گئے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی گرایا جائے گا۔ یہ بھی یعنی عذاب کی ایک قسم ہے، ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک جہنم کی صفات میں سے ہے کہ وہاں پہ موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم تکلیف برداشت کرتے ہیں اور ایک اس کی حد ہوتی ہے، جب وہ حد آ جاتی ہے تو ہم یا تو بے ہوش ہو جاتے ہیں یا فوت ہو جاتے ہیں، لیکن جہنم میں یہ اختیار نہیں ہوگا ہمارے پاس کہ ہم بے ہوش ہو جائیں اور وہ تکلیف کا جو احساس ہے وہ ختم ہو جائے، موت نہیں آئے گی۔ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں سورہ فاطر کی آیت ہے والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہاں نہ تو انہیں موت آئے گی نہ ان کے عذاب میں کمی واقع ہوگی، یعنی عذاب بھی شدید ترین ہوگا لیکن ان کے پاس مرنے کا یا بے ہوش ہو جانے کا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ جو درد کی کرب کی فیلنگ ہے اس سے وہ نکل سکیں۔ اسی طرح جہنم کا ایک اور وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ حجر میں ہم پڑھتے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، کہ جہنم جو ہے وہ ان کے ملاقات کی جگہ ہے، جیسا کہ جہنم ان کے منتظر ہے، ان کا انتظار کر رہی ہے،
اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے میں سے ان کے لیے ایک حصہ ہے جو ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، وہاں سے یہ جہنمی گزریں گے اور جہنم میں داخل ہوں گے۔ بہت سی آیات ہیں قرآن مجید میں جہنم کے حوالے سے، اور بہت سی احادیث بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں۔ مثلا حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دونوں دکھائی گئیں۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا: لو رأیتم ما رأیت لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم وہ دیکھ لو جو میں نے دیکھا ہے تو تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ لوگوں نے پوچھا: وما رأیت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ نے کیا دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: رأیت الجنت والنار، کہ میں نے جنت بھی دیکھی ہے اور جہنم بھی دیکھی ہے۔ جہنم کی گہرائی کے حوالے سے ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں: کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فسمعنا وجبة فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اتدرون ما هذا؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، قال هذا حجر ارسل فی جہنم منذ 70 خریفا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ہم نے ایک بہت زوردار دھماکہ سنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑا پتھر تھا جو جہنم میں پھینکا گیا، اور یہ 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا، اور وہ اب جا کے جہنم کی تہہ میں گرا ہے، اور اس زوردار طریقے سے گرا ہے کہ آپ نے یہ دھماکہ سنا ہے، اور یہ دھماکہ صحابہ کرام نے سنا، اتنی زوردار دھماکہ تھا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جہنم کی جو زندگی ہے اس میں موت نہیں آئے گی۔ جنت کی زندگی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جہنم کی زندگی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: يدخل اہل الجنت الجنت واہل النار النار ثم يقوم مؤذن بینہم یا اہل النار لا موت ویا اہل الجنت لا موت خلود، کہ اہل جنت جو ہیں جب جنت میں داخل ہو چکیں گے، اور جو اہل جہنم ہیں وہ جہنم میں داخل ہو چکیں گے، تو پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اور یوں کہے گا کہ اے جہنمیوں، آج سے موت نہیں آئے گی، اور اے جنتیوں، آج سے موت نہیں آئے گی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہم پڑھتے ہیں جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے مخاطب ہوں گے جسے جہنم میں سب سے کم سزا ملی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ اگر تمہارے پاس پوری دنیا کی دولت ہوتی تو کیا تم وہ ساری دولت دے کر اس عذاب سے جان چھڑانا پسند کرتے؟ تو وہ کہے گا کہ یقیناً اے اللہ، میں ایسا ہی کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تو تم سے بہت کم چیز کا مطالبہ کیا تھا، میں نے تو تم سے صرف یہ مانگا تھا کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو گے اور شرک نہیں کرو گے، مگر تم نے شرک کر کے دکھایا، دنیا میں تم شرک کرتے رہے، اس لیے تم آج یہاں پہنچے ہو اور جہنم کے حقدار ہوئے ہو۔ عزیزان گرامی، ایک معاشرتی برائی ہے جو ہمارے ہاں خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور عورتیں اس میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں، اور وہ ایک پیشہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو ایک خاتون ہوتی ہے جو وہاں پہ بیان کر رہی ہوتی ہے، میت کی اچھی صفات کو یاد کر کر کے خود بھی رو رہی ہوتی ہے اور سارے لوگوں کو رلا رہی ہوتی ہے۔ عربی میں اس کو نائحہ کہتے ہیں، یعنی نوحہ کرنے والی۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے: النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها
تقام یوم القیامت وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، کہ یہ جو نوحہ کرنے والی خاتون ہے، یعنی جس کا یہ پیشہ ہے کہ وہ میت پر خود بھی بلند آواز کے روتی ہے اور تمام لوگوں کو رلاتی ہے، وہ اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی اس گناہ سے تو کیا ہوگا؟ قیامت کے روز وہ اس حالت میں کھڑی ہوگی کہ اس نے گندھک کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ گندھک جو ہے اسے آگ پکڑتی ہے بہت جلدی، اور اس نے جو جیکٹ پہنی ہوئی ہوگی، درع کہتے ہیں وہ کپڑے جو انسان جنگ میں پہنتا ہے، جنگی لباس ہوتا ہے، وہ اس نے ایک پہنی ہوئی ہوگی سینہ بند، جو کہ جس کے پہننے سے اسے شدید ترین خارش ہوگی، یعنی وہ اس کو نہ اتار سکے گی نہ وہ اس خارش کو کم کر سکے گی۔ تو یہ ایک جسمانی عذاب ہے کہ پہلے ہی وہ آگ میں جل رہی ہوگی گندھک کی وجہ سے، اور پھر اس نے جو یہ درع پہنی ہوگی، جو جسے زرہ بختر بھی کہتے ہیں، اس میں ایک خارش کی کیفیت ہوگی، شدید ترین خارش کی، جسے جرب کہتے ہیں۔ جرب ایک جلدی بیماری ہوتی ہے جس میں بہت شدید خارش ہوتی ہے اور انسان اپنے جسم کو نوچ لیتا ہے، اتنی زیادہ خارش ہوتی ہے، تو اس قسم کا اسے لباس مہیا کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک برائی، معاشرتی برائی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے، اور یہ زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہے اور بدقسمتی سے اب تک جاری ہے۔ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اس خاص طور پر اس کام کے لیے انہیں بلایا جاتا ہے جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر جنت اللہ سے ملاقات کی جگہ ہے تو جہنم اللہ تعالیٰ سے دوری کی جگہ ہے، اور جہنم کی سزاؤں میں سے ایک سزا ایسی بھی ہے جسے صرف اہل دل پہچان سکتے ہیں یا محسوس کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو محبت کرنے والے ہیں اس سزا کو صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس سزا کا ذکر فرماتے ہیں، ارشاد ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ ناظرین، آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کو تو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ ہمیں سزا دے یا عذاب میں مبتلا کرے، وہ تو چاہتا ہے کہ ہم اس کی جنت میں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم لوگ اس کے شکر گزار بندے بنتے ہو، ایمان لے آتے ہو۔ اللہ تو بہت زیادہ، بہت بڑا قدردان ہے، بہت علم رکھنے والا، یعنی اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ تمہیں جہنم میں ڈالتا پھرے، بلکہ اگر آپ اللہ کے شکر گزار بندے بنے، ایمان لے آئیں، تو آپ کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ، ہم تیرے غضب سے، تیری جہنم سے، تیری پناہ میں آتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے توجہ فرمائی۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔